بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی پروقار ساعتیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائی۔ خلاق لم یزل غلامان مصطفیٰ کی تمام عبادات کو سحر و افطار کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنی بندگی اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت و محبت نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزہ نہ رکھنے کا وبال۔ یقیناً روزہ ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اگر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو انسانیت کی معراج زندگی کے اندر ہی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تمام عبادات اپنے دامن میں کوئی نہ کوئی علامت، نشانی، واقعہ یا پھر کوئی یاد رکھتی ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی اسی طرح وہ عبادات ہیں کہ جو کسی نہ کسی یادگار واقعہ کو یاد کرانے کے لیے سال بعد زندگی میں ایک مرتبہ یا ہفتے کے بعد یا روزانہ تشریف لے کر آتی ہے۔ روزہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہے اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین عبادات میں سے ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ جس طرح حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ صفا و مروہ پر دوڑی تھیں تو ان کا یہ سعی کرنا، ان کا یہ دوڑنا اس واقعہ کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پانی کے لیے بندوبست کرنے کے لیے پریشان ہوئیں اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر انہوں نے چکر لگایا تو خلاق لم یزل کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اہل ایمان کے لیے اسے باقی رکھا گیا۔ روزہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار اس طرح ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان اور قبیلے سے کچھ ایام کے لیے نکل کر پہاڑوں میں اور غاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دن بھر آپ کوئی چیز نہ تو تناول فرماتے اور نہ ہی آپ کسی قسم کا کوئی پانی یا شربت نوش فرمایا کرتے تھے، بلکہ انہماک کے ساتھ پورا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ عبادت فرمایا کرتے تھے اور مغرب کے وقت چند نوالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو خلاق لم یزل نے اس طرح اس سنت کو امت مسلمہ کے اندر باقی رکھا۔ اگرچہ روزہ قدیم اور بہت پرانی عبادت ہے،
لیکن اہل ایمان کے لیے اس روزہ کو، اس عبادت کو دوہرا اجر و ثواب کا باعث بنایا گیا اور دوہری یادگار بنایا گیا۔ ایک تو سابقہ امم اور پھر سب سے بڑھ کر نسبت اس روزے کی عبادت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے بالخصوص رمضان کے روزے رکھ کر روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، روزے کے تقاضے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ہم وہ بجا لاتے رہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے روزے کے تقاضوں کو پورا کر دیا۔ اگر ہم بھی روزے کا تقاضا پورا کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان 30 ایام کے اندر اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نزدیکی عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑا انعام بندہ مومن کو یہ ملتا ہے کہ انسان لمحہ بلمحہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھ کر روزے کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ جب وہ نماز ادا کرے گا تو ظاہر ہے کہ ذہن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت آئے گی کہ حضور یوں اپنے ہاتھ کو کانوں تک بلند کیا کرتے تھے، حضور یوں اپنے ہاتھ کو باندھا کرتے تھے، حضور قیام فرمایا کرتے تھے اور اس انداز میں رکوع فرمایا کرتے تھے، اور گھٹنے پر یوں اپنی انگلیوں کو آپ رکھا کرتے تھے، سجدہ یوں فرماتے تھے، دو ہاتھوں کے درمیان حضور سجدہ کرتے تھے۔ یہ ہیں عبادت کے تقاضے کہ عبادت کرتے کرتے ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو اور حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہو۔ تو انسان جس قدر اپنی توجہ لگاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے اپنی بے خبری کا ثبوت دیتا ہے اور ساری کی ساری توجہ حضور کی طرف کر دیتا ہے، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان حقیقت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار عالی شان کے اندر محبوب ترین بندہ قرار پاتا ہے۔ تو بڑے نصیب کی بات ہے کہ جن کو رمضان کے روزے میسر آئیں اور وہ تقاضوں کو پورا کریں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہو جائیں۔ اور جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے، طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، مگر روزوں کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، روزے کے تقاضوں میں ایک میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، وقت پہ سحری کا اختتام کرے اور اپنے وقت آنے پر روزے کو افطار کرے۔ سحری میں نہ تو فجر کا وقت داخل ہونے دیتا ہے آدمی اور نہ ہی افطار کے وقت مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کو افطار کرتا ہے، اپنے اپنے وقت پہ سحری اور اپنے وقت پہ افطار کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی روزے کا تقاضا ہے۔ جو لوگ کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں یا اوروں کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں کھانے پینے کی، حتیٰ کہ سحری ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ روزے کا تقاضا کیا پورا کرے گا، اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ یا اسی طرح سارا دن مشقت کرنے کے بعد افطار کے وقت میں اگر کوئی چند لمحات پہلے ابھی وقت نہ ہوا ہو اور جلد بازی کرتے ہوئے روزے کو افطار کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے روزے کو ختم کر دیا، توڑ دیا، تو اس نے بھی تقاضا کو پورا نہیں کیا۔ تو جب انسان ہر طرح سے تقاضے پورے کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے دنیا اور آخرت کے اندر اس بندے کو اپنی نزدیکی اور اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزے کو ترک کر دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں سے بھی زیادہ برے ہیں کہ جو روزے کا تقاضا پورا ہی نہیں کرتے، کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ روزہ کتنی محبوب ترین عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے
کہ روزہ کتنی عظیم ترین عبادت ہے، اس پہ کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ پاک اس پہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندہ مومن نے میرے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اب میں ہی اس بندے کی جزا ہوں، یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس بندے کو جزا عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر بندہ مومن کو معلوم ہو جائے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور اپنے ساتھ کتنی رحمتیں لے کر آتی ہے، تو یہ تمنا کرے، خواہش کرے کہ اے کاش کہ پوری زندگی رمضان المبارک کا مہینہ رہے اور یہ روزے رکھتا رہے، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتا رہے۔ ظاہر ہے یہ وہی تمنا کرے گا جس کو روزہ رکھ کر لذت ملتی ہے، کیفیت ملتی ہے، اور اس کے روحانی درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو معاذ اللہ وبال جان سمجھ لے اور روزہ بھی رکھا نہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے انسان مختلف قسم کے خیالات پہلے سے بنانا شروع کر دے اور افطار کا وقت انتظار کرنا شروع کر دے، یا معاذ اللہ ابھی یکم رمضان المبارک ہے تو کچھ لوگوں کو سابقہ سالوں میں نے سنا ایک روزہ مکمل ہوا تو کہتے ہیں جی باقی 28 یا 29 باقی رہ گئے ہیں، 2 ہو گئے تو کہتے ہیں جی 27 یا 28 باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ عید کا چاند نظر آئے اور شوال کا چاند نظر آئے اور یہ رمضان گزر جائے۔ لیکن جو بندگان خدا ہیں جن کو روزے سے محبت ہوتی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہی چاشنی عطا کر دیتا ہے، گزرتا ہوا ہر لمحہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو روزہ جان بوجھ کر ترک کر دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں، ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، کہ وہ آدمی کہ جس نے جان بوجھ کر روزے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ روزہ چھوڑنے کی کچھ رخصتیں ہیں، آدمی سفر میں ہے یا آدمی اس قدر بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ رخصت ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہی تو ارشاد فرمایا گیا ایام معدودات، اے بندگان خدا یہ روزے کے تو چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس تم میں سے جو مریض ہو، بیمار ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر دے، بعد میں آنے والے کسی اور دن کے اندر روزے رکھ لے، تو یہ رخصت ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ شرعی رخصت کے علاوہ روزے کو ترک کر دے اور چھوڑ دے، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اور جان بوجھ کر روزہ ترک کر دے، ایک روزہ چھوڑے، سارے نہیں، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے غفلت سستی کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اور بعد والی پوری زندگی اگر اسے صبح قیامت تک زندگی نصیب ہو جائے اور یہ بعد میں ہر روز مسلسل روزے رکھے، ہر روز مسلسل روزے رکھے، تو فرمایا کہ وہ جو اس نے فرض روزہ چھوڑا ہے وہ اس کے اجر کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ قیامت تک بھی روزے رکھے، ہر روز روزہ رکھے، کبھی بھی ترک نہ کرے اور صحیح معنوں میں تقاضے پورے کرے، ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا رمضان المبارک کے اندر وہ اس کے اجر کو نہیں پا سکتا، یعنی اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ اپنی اولاد کو یا استاذ اپنے شاگرد کو یا پیر صاحب اپنے مرید کو ایک حکم دیں کہ فلاں کام کرو، وہ اس وقت نہیں کرتا، اس وقت بیٹھا رہتا ہے، کانوں میں مار دیتا ہے، کسی اور سوچ کے اندر گم رہتا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے فلاں کام کرو، استاذ کہتا ہے یوں کرو، شیخ کہتے ہیں بھائی میری بات سنو، وہ اس وقت سنتا نہیں ہے، کام کرتا نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور بعد میں جب وقت گزر جائے اور جی حضوری پوری زندگی بھی کرتا رہے مگر وہ دل پہ جو گرہ لگ جاتی ہے، اب وہ پوری زندگی بھی اگر خدمت کرے، جی حضوری کرے اور جھک جھک کر سلام بھی کرے، وہ جو اس وقت اس کو حکم دیا گیا تھا اس نے فی الفور اس کو انجام نہیں دیا، اب وہ اس کے اجر کو نہیں پا سکتا، اب وہ اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا کہ جتنا
وہ ایک لمحے کے اندر فوراً بات کو مان کے کر سکتا تھا. اگر باپ کی فوراً بات کو نہ مانے، استاذ کی بات کو فوراً نہ مانے، شیخ کی بات کو فوراً نہ مانے، اور بعد میں پوری زندگی جی آقا جی حضوری کرتا رہے تو اس کے اجر کو نہیں پاتا. تو پھر کوئی بندہ اس کا رب اسے کہے جو کھلانے والا ہے، پالنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، نوازشات کرنے والا ہے، اس کی بات کو اگر کوئی بندہ فی الفور نہ مانے، اور جب اس نے جس وقت میں جس ٹائم پیریڈ کے اندر ہمیں وہ بات پوری کرنے کا حکم دیا تھا اس وقت وہ اگر بات کو پورا نہیں کرتا تو پھر پوری زندگی دل جان لگا کر بھی وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان میں جان بوجھ کر کیے گئے قضا روزے کے اجر کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو جان بوجھ کر روزہ ہی ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت گواہی قابل قبول نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اس بندے کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو نہیں مان رہا اور پوری دنیا کی بات کو مان رہا ہے، احکام کو بجا لا رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، پورے زمانے کی بات مانتا ہے، تو وہ بندہ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی معیار نہیں کہ اللہ کی تو بات نہ مانے، اللہ کا تو حکم نہ مانے اور پورے جہاں کی باتوں کو مانتا رہے. فرمایا پوری دنیا کی اور جہاں والوں کی بات کو تسلیم کرتا رہے اور من و ان پورا کرتا رہے، اے ٹو زی، وہ پورے جہاں والوں کی بات کو تسلیم کرے، مانے، عمل کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے، پھر بھی اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بعض علماء نے تو کہا کہ وہ زندیق ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، اور بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے اللہ نہ کرے جو جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ایمان کی دولت کو سلب کر لیتا ہے. اس بندے نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، پرواہ نہیں کی، تو وہ تو بے نیاز ہے. جب بندہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، یہ صرف رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں، یہ تمام احکام کے بارے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس مقام پر اس حدیث کی شرح کے اندر علماء نے لکھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، اللہ پاک اسے بدبخت کر دیتا ہے. اس طرح کہ جب وہ اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایمان کی دولت کو سلب کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے یا زندیق ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ احکام کو بجا لائے تو ظاہر ہے اس کا پھر مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ وہ جس طرح اور جس قدر جتنے ذوق کے ساتھ وہ احکام کو بجا لاتا رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اتنی ہی نوازشات فرماتا رہے گا. حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ وہ آدمی شرابی اور زانی سے بھی زیادہ بڑا بدکار اور مجرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لاتا اور روزوں کی پرواہ نہیں کرتا. امام ذہبی نے اسے اپنی کتاب الکبائر کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 3 بندوں کا ذکر کیا کہ وہ بندے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں. کون کون سے؟ فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم اصلی علیہ، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کے سامنے مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ بندہ میری ذات اقدس پر درود و سلام نہ بھیجے، وہ بندہ تباہ کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک پھر آ کے گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے. رحمت، بخشش، جہنم سے چھٹکارا، رمضان تو اس نے پایا ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، پرواہ نہیں کی اس نے. رمضان شریف تشریف لے کر آیا اور پھر چلا گیا، اس بندے نے اپنی بخشش ہی نہیں کروائی تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے. نمبر 3 وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پائے اور اس کے والدین اس بندے کو جنت میں داخل نہ کروا پائیں. آدمی اپنے والدین کو بزرگی کے عالم میں پائے اور والدین اس بچے کو یا اپنی بیٹی کو
اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائے وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا کہ وہ خدمت کرتا، اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، تو والدین کبھی بھی اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر نہ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، التجا کرتے، مناجات کرتے کہ اس بچے نے ہماری اطاعت و فرما برداری کی ہے، اے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ جس نے اطاعت نہ کی، ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہ کیا، آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کیا، بلکہ پریشان کرتا رہا اور زیادہ ان کو مصائب کے اندر ڈالتا رہا، بے توقیری کرتا رہا، بے احترامی کرتا رہا، بے تعظیمی کرتا رہا اور ان کا کلیجہ سڑ گیا، تو اب وہ کیسے التجا کریں گے، کیسے مناجات کریں گے، کیسے گڑ گڑائیں گے اس بچے کے لیے؟ وہ تو بد دعائیں دیتے ہیں۔ اور جب ماں اور باپ بد دعا دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش اور ماں باپ کی دعا کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوتی، حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی۔ اس بوڑھے باپ کی اور بوڑھی ماں کی بد دعا اور دعا دونوں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کا وبال تھا۔ لیکن چند ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر روزہ ترک کرنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ نمبر 1، شرعی عذر۔ شرعی عذر اگر لاحق ہو تو اس وقت جسے وہ شرعی عذر لاحق ہے وہ روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، تو یہ جتنی وعیدات ہیں یہ ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شرعی عذر، عورت کو ماہواری آنا یا بچے کو جنم دینے کے بعد اس کا حالت نفاس میں ہونا، یہ شرعی عذر ہے۔ حیض و نفاس کے اندر روزہ فرض نہیں ہوتا، اب وہ روزے نہیں رکھیں گی۔ ہاں جب وہ پاک صاف ہو جائیں نمازیں معاف ہیں، لیکن انہیں رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ بعض اوقات یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ ماہواری میں آنے والے روزے اور نفاس بچے کو ولادت دینے کے بعد جتنے دن عورت ناپاک رہتی ہے، ان ناپاکی کے دنوں کے اندر روزے فرض نہیں ہوتے فی الفور، تو اس صورت میں کیا بعد میں اگر وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ تو روزے معاف نہیں ہوں گے۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گی خواتین تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ رمضان المبارک کے ان روزوں کی قضا کریں، فدیہ دینے سے ان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، شرعی مسافر۔ شرعی مسافر اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے نکل جائے اور اس نے تقریباً 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اس نے سفر کرنا ہو تو ایسا مسافر شرعی مسافر ہوتا ہے۔ شرعی مسافر پر حالت سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی یہ بات یاد رکھیے، اگر سحری کا وقت سفر شروع کرنے سے پہلے آیا، اپنے گھر کے اندر تھا، اس نے سفر کرنا تھا مثال کے طور پہ فجر کے بعد، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے نکلنا تھا فجر کے بعد، سحری کا وقت اس کو اپنے گھر میں، اپنے علاقے کے اندر آ گیا، اپنے شہر کے اندر آ گیا، اور اس نے اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے یا اپنے شہر سے فجر کے بعد نکلنا ہے۔ سحری چونکہ اسے اپنے شہر، اپنے وطن اور اپنے گھر کے اندر آئی تو ایسا بندہ روزے کی قضا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اس بندے کو رخصت ہے جو سفر پر ہو، ابھی تو یہ گھر پر ہے، سحری کا وقت ابھی تو گھر پر ہے، تو لہذا اگر اس نے سفر کرنا ہو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکل جاتا ہے، ابھی سحری کا وقت موجود ہے، اب وہ مسافر ہے، اب وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ روزہ رکھے۔ ہاں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر وہ ترک بھی کر دیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، حالت سفر میں ہے، سحری کا وقت آ گیا تو نہ رکھے روزہ، قرآن نے اس کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔
سفر اگرچہ مشقت والا ہو یا سہولت والا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم ازل سے ہی جانتا ہے کہ بعد میں کون کون سی سہولتیں آنے والی ہیں۔ ایک آدمی ہوائی جہاز پہ اس نے سفر کرنا ہے، بڑا آرام دہ سفر ہے، کوئی مشقت والا بھی نہیں ہے، اگرچہ اس نے کیسا ہی سہولت کے ساتھ سفر اختیار کرنا ہو، بہرحال اس بندے کو رخصت ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر اپنے سفر کا آغاز کر دے تو چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2 بجے دوپہر کے، توجہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ کہ آج تو میں نے سفر پر جانا ہے۔ روزہ فرض ہے، قضا کرنے پر گناہ کبیرہ ہے اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے عرض کر دیا، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ شرعی مسافر اپنے شہر سے نکل کر جس بندے نے 92 کلومیٹر جانا ہو، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر سفر کا آغاز کر دے تو اس صورت میں رخصت ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اور جس بندے کو اپنے وطن میں، اپنے شہر میں اور اپنے گھر کے اندر سحری کا وقت آ جائے اور سحری کے وقت کے بعد اس نے سفر کا آغاز کرنا ہو تو اس صورت میں اس بندے پر رخصت نہیں، وہ روزہ نہ چھوڑے، سفر چھوڑ دے۔ ابھی تو اپنے گھر میں موجود ہے نا، تو روزہ نہ چھوڑے، سفر چھوڑ دے۔ اگر مشقت ہے، پریشانی ہے کوئی، تو سفر نہ کرے۔ سفر کرنا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس مسئلے کو ذہن نشین رکھا جائے۔ اور تیسری بہت بڑی وجہ روزے کے ترک کرنے پر، ترک روزہ پر بہت بڑی وجہ ہے کہ جسے اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہو، جسے اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہو، خوف ہلاکت۔ جس موقع پر خوف ہلاکت ہوگا اس موقع پر جس موقع پر ہلاکت کا خوف ہے، اس موقع پر اگر وہ روزے کو ترک کر دیتا ہے تو بھی اسے رخصت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو اور اسے اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہے، بیمار ہو جاتی ہے اور اس کی وہ بیماری بڑھ جاتی ہے، اس کی جان جانے کا خوف ہے، یا اس کی جو عقل ہے وہ معوف ہو جاتی ہے، یا وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر تو ایسا کوئی اسے مرض لاحق ہے یا اتنی زیادہ اس کو کمزوری لاحق ہے کہ اس کی جان جانے کا ڈر، اندیشہ، خوف ہے، تو اس صورت میں حاملہ اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت مرضعہ، چونکہ حاملہ کو بھی خوف ہوتا ہے، اپنا خوف یا بچے کا خوف، بعض اوقات پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور بچے کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، یا کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت وہ اسے برداشت نہیں کر پاتی، تو چونکہ ہلاکت کا خوف ہے تو خوف ہلاکت کی وجہ سے روزے کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، آج کل شوگر عام ہے یا اس سے بھی بڑی بڑی بیماریاں اور عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہیں کہ وقتاً فوقتاً دوا کھانی پڑتی ہے یا خوراک کھانی پڑتی ہے، اگر وہ دوا نہ کھائی جائے گی یا کھانا نہ کھایا جائے گا یا پانی نہ پیا جائے گا تو اس طرح ہلاکت ہے، ہلاکت کا خوف ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ خوف ہلاکت ہے تو اس موقع پر بھی روزے کو ترک کرنے کی شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو یا کوئی عضو ضائع ہونے کا خدشہ ہو، بس ہلکی پھلکی مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہلکی پھلکی جو قوت برداشت کے اندر موجود ہے، تو اس صورت میں روزہ ترک نہیں کر سکتے۔ عذر شرعی کا ثبوت کیسے پتا چلے گا کہ یہ عذر جینون ہے؟ یہاں پہ جو ہے وہ روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، وہ حاملہ ہو یا مرضعہ ہو
جو امید سے ماں ہے یا دودھ پلانے والی ہے یا اسی طرح کوئی مرض ہے، یا نمبر 4 کسی بندے کا اتنا ہارڈ ورک ہے، اتنا سخت کام ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اور اس کے بعد وہ اتنا ہارڈ ورک کرے گا، سخت کام کرے گا، جان جانے کا اندیشہ ہے، خوف ہے، جبکہ اس بندے کے پاس اور کوئی روزگار بھی نہیں ہے، وہی ایک روزگار ہے اور اتنے مال بھی نہیں، ہوس نہیں ہمارے ہاں ہے، ہم جمع بھی کرتے رہتے ہیں، کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، پیسے وافر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ذہن ہوتا ہے کہ جو جمع ہو گئے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اور آئیں گے تو اس کے ساتھ اپنا سرکٹ چلانا ہے، وہ والا نہیں۔ ہارڈ ورک کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ بھٹی کے آگے کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، اب ان کے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے یا وہ کچھ اور نہیں کر پاتے اور اپنا نظام زندگی چلانا ان کے لیے دشوار ہے، اب وہ بھٹی کے آگے کھڑا ہونے والا اگر روزہ بھی رکھتا ہے، پھر گرمیوں کا بھی موسم ہے، پھر بھٹی کے آگے بھی کھڑا ہونا ہے، آگ کے آگے بھی کھڑا ہونا ہے، تو ان لوگوں کو بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، بار بار نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو جان جانے کا اندیشہ ہے، تو یہاں پر بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے۔ اب یہ کیسے ثبوت ملے گا کہ میری جو وجہ ہے، میرا جو عذر ہے وہ جینون ہے، بالکل اصلی ہے؟ علماء نے اس کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اپنا سابقہ زندگی کو مد نظر رکھ کر تجربہ، کہ اس نے کبھی تجربہ کیا ہو یا اس نے اپنی طاقت اور قوت رکھنے والا کسی آدمی کو دیکھا ہو کہ جتنا وہ طاقتور ہے اتنا میں بھی طاقتور ہوں، اس کی اور میری جو برداشت ہے تقریباً برابر ہے، وہ فلاں کام کرتا تھا اور میں بھی فلاں کام کر رہا ہوں، اور اس نے روزہ رکھا تھا اور اس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ یا صحیح معنوں میں معلوم ہو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پانی نہ پئیں گے تو ہلاکت ہو سکتی ہے، تو اس صورت کے اندر جو سابقہ تجربہ ہے اس کی بنیاد پر اگر وہ روزے کو ترک کر دیتا ہے اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں معاملہ نہ کیا تو جان جانے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، تو اس صورت کے اندر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس بندے کا جو عذر ہے وہ شرعی ہے اور بالکل اصلی اور جائز ہے۔ نمبر 2، یا فی الحال اس کو مشاہدہ ہو، سابقہ زندگی سے اسے تجربہ ہو، یا اس نے روزہ رکھا اور اس کی حالت بگڑ گئی، اب فی الحال اس کو مشاہدہ ہوا کہ میں تو اتنی طاقت رکھتا ہی نہیں، اب اگر وہ روزہ کھول لیتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ، عورت حاملہ ہے یا مرضعہ ہے لیکن اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کی طبیعت بگڑ گئی، اور طبیعت بگڑنے پر اس نے روزہ افطار کر لیا، تو اس کے اوپر قضا ہوگی، اپنے وقت پر وہ قضا کرے گی، کفارہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، کہ جان جانے کا خدشہ تھا، اندیشہ تھا، اس لیے اسے ترک روزہ کی اجازت ہوگی کہ آئندہ ایام میں وہ روزہ نہ رکھے، وہ چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 3، یا مستند خوف خدا رکھنے والا، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب جو کہ واقعی حاذق تجربہ کار ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم ہو، اگر وہ اس بات کی وضاحت کر دے کہ روزہ رکھنے سے جان جانے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ انسان بوڑھا ہو، اگر وہ روزہ رکھے گا، یہاں پر بھی چونکہ جان جانے کا اندیشہ اور خوف ہلاکت ہوتا ہے، یہاں پر بھی روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ کسی بندے نے گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، اور اس بندے کو معلوم ہے کہ اگر روزہ رکھا یہ میرے کسی عضو کو تلف کر دے گا، ضائع کر دے گا، کاٹ دے گا یا مجھے جان سے مار دے گا، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ اسی طرح چند اور بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ جس کو بھی کوئی مسئلہ لاحق ہو وہ علماء کے ساتھ رجوع کرے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں رخصت عطا فرمائی ہے، اور رخصت پہ عمل کرنے والے انسان کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، کہ اللہ سبحانہ، بہت ساری احادیث یہ مضمون ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ محبوب اور پسند ہے کہ اللہ پاک نے جو انہیں رخصت عطا فرمائی ہے اور بندہ مومن اللہ کی دی ہوئی رخصت پہ عمل کرتا ہے۔ آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ کیا کہے گا کہ مجھے شریعت نے رخصت دی ہے،
مجھے اللہ پاک نے رخصت دی ہے، قرآن کے اندر رخصت دی گئی ہے، اگر وہ رخصت ثابت ہو، اگر وہ رخصت ثابت ہو اور شرعی عذر پایا جائے اور اس پر کوئی عمل کرے تو وہ ملامت اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پہ بہت راضی ہوتا ہے جو بندہ مومن رخصت پہ بھی عمل کرتا ہے۔ اور اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو نبھاتا ہے، بہت مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بہت کمزور لوگ، ناتواں، ضعیف، وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت میں، ان کی طاقت میں، ان کی قوت میں اضافہ فرما دیتا ہے، ماشاءاللہ روزے کو پورا کر لیتے ہیں، نبھا لیتے ہیں۔ تو روزہ عظیم ترین عبادت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہ تمام عبادات کی جان اور تمام عبادات کا دل ہے، اور روزہ جس کا مضبوط ہوتا ہے اس کی دیگر تمام عبادات بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جس کا روزہ کمزور رہتا ہے، جس بندے کا روزہ کمزور رہتا ہے، اس کی بقیہ عبادات بھی کمزور رہ جاتی ہیں، وہ کبھی توانا نہیں ہوتی، وہ کبھی درست نہیں ہوتی۔ اپنے روزے کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں طاقت دے، ہمت دے، قوت دے، اور اپنی معرفت حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم نا تمام ضعیف کمزور بندوں نے اے میرے مالک تیرا حکم مان کر نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مان کر آپ کی یادگار روزہ کی عبادت کو رکھا ہے۔ اے میرے مالک اپنی جناب سے ہمیں طاقت، ہمت اور قوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عاجزانہ عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ذوق نصیب فرما، شوق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنی معرفت نصیب فرما۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت، مودت اور محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما۔ غلامان مصطفیٰ نے جس بھی انداز میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اے میرے مالک تیرے احکام کو بجا لے کر آئے، اپنے محبوب کا صدقہ سب کی تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، تمام عبادات، قیام و رکوع سجود، تسبیح و تحلیل اپنی بارگاہ عالی شان میں مستجاب فرما۔ یا الہ العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میری والدہ ماجدہ بیمار ہیں، صحت عاجلہ نصیب فرما، شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام کے والدین کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے بچوں کے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی، مذہبی، دینی اور شرعی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے والدین، بڑوں، بزرگوں، ضعیفوں کی خدمت، اطاعت، فرما برداری کا جذبہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، منتظمین کو اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما۔ 1444 ہجری رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اے میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، حضور کا قرب نصیب فرما، آپ کی معیت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں کو منور فرما، ہماری زندگیوں کو روشن فرما، ہماری زندگیوں سے ہر قسم کی تکالیف کو اور تاریکیوں کو دور فرما۔ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مقدس کے معطر و معمبر پسینے سے اے اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار فرما، معطر و معمبر فرما۔ اے اللہ ہماری جوانیوں کو بے داغ فرما، اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ میرے بھائیوں کو حلال رزق کی وسعتیں نصیب فرما، حلال رزق کی فراوانیاں نصیب فرما، اچھا روزگار نصیب فرما۔ یا الہ العالمین بے روزگاری سے محفوظ فرما، فقر و فاقہ سے محفوظ فرما، افلاس سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ حرام کاری سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما،
بدی سے ہمیشہ محفوظ فرما، اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب بزرگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جس بھی انداز میں آج یا کبھی بھی انٹرنیٹ کی صورت میں جو ہمارے ساتھ جڑیں، اے میرے مالک یہ ساری دعائیں حضور کے سارے غلاموں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔